بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ عام طور پر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا اس کو بیت اللہ سے محبت ہے۔ پیسہ اس کے پاس ایک نہیں، رقم اس کے پاس ایک نہیں، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، لیکن تمنا اس کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر دیکھ لو۔ اور ہم نے دیکھا لوگوں کو دعائیں کرتے ہوئے، بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں تھا، رقم نہیں تھی، ایک پائی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے سے دعائیں کر رہے ہیں رو رو کر، اے اللہ اپنا گھر دکھا دے، اے اللہ اپنا گھر دکھا دے۔ اور ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ ایک بڑھیا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑھیا بڑی اللہ کے گھر کے دیکھنے کی تڑپ تھی کہ اللہ کا گھر کو دیکھ لوں۔ لوگوں نے کہا بھی اس کے لیے تو پیسہ چاہیے، کافی پرانی بات ہے۔ اس نے کہا اچھا پیسہ چاہیے، تو ایک ایک پیسہ جمع کیا ہے۔ 70 سال میں اس نے پیسہ جمع کر کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یعنی ایسی اللہ نے محبت ڈالی ہے اس گھر کی کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس گھر کو دیکھ لیں، اس گھر کی زیارت کر لیں، اللہ ہمیں وہاں لے جائے۔ اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اس گھر کی محبت ہمارے اندر اس لیے ہے کہ ہماری اصل وہی ہے، کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں۔ ہمارا عنصر جو ہے، ویسے تو انسان بنا ہے آگ پانی مٹی ہوا، 4 چیزوں سے بنا ہے، لیکن ہمارے اندر سب سے غالب مٹی ہے۔ اور جب مٹی ہمارے اندر غالب ہے تو ہماری اصل مٹی ہے، اور مٹی کی ابتدا اس جگہ سے ہوئی ہے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آج جہاں بیت اللہ موجود ہے یہ ہماری اصل ہے، اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹا کرتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، مشہور مقولہ عربی کا کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو بیت اللہ ہماری اصل ہے، ہماری بنیاد ہے، ہماری مٹی جو بنی ہے وہیں سے لی گئی ہے۔ اس لیے ہم سب کے دل میں محبت ہے کہ اللہ کا گھر کسی طرح دیکھ لیں، اللہ جل شان ہمیں اپنا گھر دکھا دے، کسی طرح وہ گھر دیکھ لیں۔ اس لیے میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ یہ کافر جو ہے نا، کافر، ان کے دل میں بھی اللہ کے گھر کی محبت ہے، کیونکہ وہ بھی مٹی سے بنے ہیں۔ لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں کافر جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے، جس طرح ایک بچہ ہو نا، اس کے والدین ہوں، اب وہ بچہ بچپن میں گم ہو گیا، 20 سال بعد اس کے والدین سامنے آئے تو وہ بچے کو کوئی ان کی طرف توجہ نہیں ہوگی، کوئی رجحان نہیں ہوگا والدین کی طرف۔ لیکن اگر بتلا دیا جائے کہ یہ تیرے والدین ہیں تو وہ ایسا خود بخود ان کی طرف جائے گا اور چاہے گا کہ والدین مجھے سینے سے لگا لیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کافر کا حال بھی یہی ہے کہ کافر جو ہے اس کو بھی، کیونکہ اس کی اصل وہیں سے ہے، اس کو بھی اس گھر سے محبت ہے، لیکن وہ محبت پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب وہ اسلام لاتا ہے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اس کے دل میں بھی محبت ہوتی ہے کہ کسی طرح اس گھر کو جا کے دیکھ لو۔ اس لیے جو نو مسلم ہوتے ہیں عام طور پر ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مکہ مکرمہ پہنچ کر اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں، اللہ کے گھر کو دیکھ لیں، کیونکہ وہ محبت جس پر پردہ پڑا ہوا تھا، ایمان لانے کے بعد وہ محبت بالکل کھل کے سامنے آ جاتی، اور جب کھل کے سامنے آ جاتی ہے پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو جا کے دیکھ لوں، اس گھر کی زیارت کر لوں جس گھر پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی۔ کوئی ایک لمحہ نہیں ہے زندگی کا کہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل نہ ہو رہی ہوں، ہر آن ہر لحظہ اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ جل شان نے ہمیں یہ اس قرآن پاک کی اس آیت میں یہی بتلایا ہے کہ لوگو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے جو گھر زمین پر بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ گھر بابرکت ہے۔ تو اللہ جل شان نے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ہے للذی ببکۃ۔ عام طور پر ہم بولتے ہیں مکہ مکرمہ، ہم بکہ نہیں بولتے، عام طور پر ہم مکہ مکرمہ بولتے ہیں، لیکن اللہ جل شان نے قرآن پاک میں بکہ لفظ استعمال کیا۔ اور وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اللہ نے بکہ کیوں استعمال کیا، اللہ نے مکہ استعمال نہیں کیا، بکہ استعمال کیا۔ تو اس میں علماء نے وجہ لکھی ہے بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ کوئی اگر برائی کے ارادے سے آئے اس کی گردن توڑ دی جائے۔ تو جو اس سرزمین پر برائی کے ارادے سے جاتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کی گردن کو اللہ توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے بکہ کہ میں نے گردن توڑ دینے والا، گویا جو اس گھر کی برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اس کی گردن کو توڑ دیں گے۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تقریباً 6 مہینے پہلے اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے ایک بہت بڑا جابر بادشاہ ہے جس کو ابرا کہتے تھے، اس بادشاہ نے اس گھر کی برائی کا ارادہ کیا اور یہ چاہا کہ اس گھر کو اینٹ سے اینٹ بجا دے، اس گھر کو ختم کر دے، اس گھر کو آگ لگا دے، تاکہ جو میں نے بیت اللہ بنایا ہے اپنے یمن میں لوگ آ کر اس کا طواف کریں اور اس کی زیارت کے لیے آئیں اور اس گھر کا نام و نشان مٹ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا لوگ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، بلکہ مسلم کی حدیث میں ایک عجیب بات آئی ہے، مسلم شریف کی حدیث میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دجال کو بھی دیکھا ہے، دجال بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گھر کا طواف کر رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ یعنی دیکھنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کو اس وقت کی صورت مثلیہ اور جس میں مثالی کے سامنے لا کے دکھایا ہے کہ لوگوں، ہر آدمی، دنیا کا سب سے بڑا کافر دجال بھی اس گھر کا محتاج ہے، وہ بھی اس گھر کی زیارت کے لیے آئے بغیر اس کو بھی چارہ نہیں، حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دجال کو میں نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ ایسی عظمت والی جگہ ہے کہ دنیا کے بڑے کافر کو بھی اس سے مفر نہیں ہے، دنیا کا بڑا کافر بھی اس گھر کا محتاج ہے۔ تو اس بے وقوف نے ابرا نے دیکھا کہ لوگ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور بڑا کثرت سے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، تو اس نے کہا کہ یہ لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں، میں ایک گھر بناتا ہوں، لوگ یہاں طواف کے لیے آ جایا کریں۔ اس نے ایک گھر بنایا جس کا نام اس نے بھی بیت اللہ رکھ دیا اور رکھ کر یہ کہا کہ لوگوں اب یہ گھر بن گیا ہے، اس کے طواف کے لیے آؤ۔ وہ اللہ کا کرنا یہ کہ عرب تو اللہ کے گھر سے محبت کرتے تھے، ایک عرب وہاں گیا یمن میں اور جا کر اس کے گھر میں لیٹرین کر کے آ گیا، جو اس نے بیت اللہ بنایا تھا اس گھر میں لیٹرین کر کے آ گیا۔ اب جب لیٹرین کر کے آ گیا تو اس کو بڑا غصہ آیا ہے، کہتا اچھا میرا گھر جو بنایا ہے اس کو اتنا توہین کی گئی ہے، میں اس گھر کو مٹا کے آؤں گا، جس گھر والوں نے یعنی عرب نے جس نے یہ توہین کیا میں ان کو ختم کر کے آؤں گا اور گھر کو گرا کے آؤں گا۔ اب یہ سوچ کر یہ چلا ہے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، بڑے ہاتھی لشکر لاؤ لشکر لے کے آیا ہے، قرآن پاک نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے، اور اس کا بڑا ہاتھی محمود تھا، محمود سب سے آگے تھا، اور یہ سارے ہاتھیوں کو لے کے آیا ہے۔ ایک صحابی نے محمود جو بعد میں صحابی بنے اور اسلام لے آئے، لیکن اس وقت بھی اللہ نے ان کو یہ دی تھی توفیق کہ ان کو پتہ تھا یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ کرنے والے ہیں، تو لکھا ہے کہ اس صحابی نے اس محمود ہاتھی کے کان میں یہ کہا کہ محمود پتہ ہے تو کہاں جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے تجھے معلوم ہے، اور کہا کہ تو اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اس کو گرانے کے لیے، یاد رکھنا اگر تو وہاں گرانے کے لیے گیا تو تیرا تہس نہس ہو جائے گا، تو بچے گا نہیں۔ یہ کان میں کہہ دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ سننا تھا محمود کا کہ وہیں بیٹھ گیا، اب وہ مار رہے ہیں اس کو، اٹھا رہے ہیں کہ یہ اٹھے اور بیت اللہ کی طرف چلے، یہ چلتا ہی نہیں، اٹھتا ہی نہیں، اور جب اس کا رخ پھیر دیں اور کہیں ادھر یمن کی طرف چلے تو تیز چلنے لگے، اور پھر اس کا رخ پھیریں بیت اللہ کی طرف پھر وہیں بیٹھ جائے۔ یعنی اس کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کا ایسا گھر ہے، اس کی توہین میری تباہی ہے، اگر میں وہاں گیا تو میری تباہی ہو جائے گی، اس لیے اس طرف جاتا ہی نہیں تھا، بیت اللہ کی طرف رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ابرا کے کچھ آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے کچھ اونٹ جو ہیں وہ پکڑ کے لے آئے۔ عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے اونٹوں کو پکڑ کے لے گئے ابرا کے آدمی، تو عبد المطلب ان اونٹوں کو لینے کے لیے ابرا کے پاس پہنچے۔ ابرا نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو اللہ نے ان کو ایسی شان دی تھی اور ایسا روب داب تھا کہ وہ تخت سے ایک دم اٹھ گیا اور اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ عبد المطلب حضور کے دادا تھے، ان کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور پھر پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اصل میں اونٹ لے کے تمہارے آدمی میرے آ گئے ہیں، میں اپنے اونٹ واپس لے آیا ہوں۔ تو ابرا کہنے لگا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ تم میرے پاس یہ سفارش لے کے آئے ہو کہ جی یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو نہ گراؤ، ہے اس کو محفوظ رہنے دو، میں تو یہ سمجھا تھا، تم تو چلو اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہو۔ تو عبد المطلب نے جواب میں کہا کہ وہ گھر کا مالک جو ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ یہ کہہ کے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں،
جو جس کا وہ گھر ہے وہ مالک اس کا خود اس کی حفاظت کرے گا. یہ کہہ کر اس نے کہا اچھا آپ نے اونٹ لے جاؤ. یہ اونٹ لے کے آ گئے. اب انہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کے اعلان کیا کہ لوگوں یہ ایک لشکر آیا ہے اس اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے. اس لشکر کے اندر ہاتھی ہیں بڑے بڑے، ان ہاتھیوں کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اس کا مقابلہ ہم کیا کریں گے، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس طرح یوں کرو کہ یہاں سے نکل جاؤ اور نکل کر پہاڑوں میں چڑھ جاؤ، اللہ جل شانہ کا گھر جانے اللہ جانے. یہ کہنے کے بعد سارے لوگوں کو اعلان کر دیا، سارے لوگ وہاں سے نکل گئے مکہ مکرمہ سے. تو اب یہ حملہ کرنے کے لیے جب چلتا ہے، ہاتھی اس کے چلتے نہیں، محمود ہاتھی بار بار بیٹھتا ہے، مارتے ہیں اس کو طرح طرح سے، لیکن وہ چلتا ہی نہیں. کہ اتنا تھوڑا سا چلے ہوں گے یہ کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ فرمایا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، اللہ نے ان کی تدبیریں بیکار کر دیں، اللہ نے ایسا ذلیل کر دیا کہ کوئی حد و حساب نہیں. اللہ آپ نے کیسے ذلیل کیا؟ تو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان پر پرندے بھیج دیے جو جھنڈ کے جھنڈ آ رہے تھے، اور آتے تھے تو ان کی چونچ میں بھی کنکری تھی، ان کے پنجوں میں بھی کنکری تھی، وہ اوپر سے وہ پھینکتے تھے، ہاتھی کے اوپر لگتی تھی، جو سوار ہوتا تھا اس کے سر پہ لگتی تھی، اس کے سر کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر چلی جاتی تھی. یعنی اتنا اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی تھی کہ آج کی گولی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے. آج کی گولی وہ کام نہیں کر سکتی جو اللہ کے یہ پرندے، جو اللہ کا لشکر تھا. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لوگو وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا. تیرے رب کے لشکر اتنے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لشکر کتنے ہیں. اس لیے اللہ کے لشکر میرے دوستو جب اللہ کام لینے پہ آتے ہیں تو اللہ ان پرندوں سے اس طرح کام لے لیتے ہیں کہ ان پرندوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے اللہ نے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا.